الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے حی کا اور لذت کا اور دنیا کے آرام اٹھانے کا ذریعہ، لیکن اگر وہ کانٹوں کا درخت بوئے گا تو کانٹوں کا درخت ہی اگے گا اور اس کے حصے میں کانٹے اور زہریلے پھیلائیں گے۔ ایک بات جو زبان سے نکلتی ہے بظاہر اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوتا جتنا ایک چھوٹے سے بیج، ننھے منھے بیج کا ہوتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ یہ ننھا منھا بیج جو ہے اس کے بطن کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر کتنا عظیم الشان درخت ہے کہ جو پوشیدہ ہے، جو نکل کر کھڑا ہو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ زبان سے وہ بیج بوئیں گے کہ جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، تو اکثر لوگوں کو تو ان کے سر کے بل، منہ کے بل، ناک کے بل جہنم میں جانے والی چیز جو ہے وہ دراصل ان کے زبان کی فصل ہوگی جو وہ کاٹیں گے۔ جو گفتگو ہے وہ کریں گے، جو بات چیت کریں گے، جو لوگوں سے کہیں گے، یہ ساری کی ساری چیز لکھ لی جاتی ہے۔ آدمی خاموش رہتا ہے تو وہ سالم رہتا ہے، اس کی حالت میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن وہ بولتا ہے تو فوراً پاس بیٹھا ہوا ایک فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ بات منہ سے نکلتی نہیں کہ ایک آدمی طاق میں تیار بیٹھا ہوتا ہے، ایک فرشتہ، اور وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ لکھ لی جاتی ہے، اور پھر وہ یا تو انسان کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کا ذریعہ بنتی ہے، اور یا پھر وہ اس کے لیے بڑے عذاب کا سبب بنتی ہے اور اس کو جہنم میں گرا دیتی ہے۔ یہ حدیث کے جو مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور طبرانی کی روایت کی ہوئی حدیث ہے، اسی حدیث کا مفہوم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور طویل حدیث میں بیان کیا ہے، اور وہ طویل حدیث جو ہے وہ مسلم اور ابن ماجہ اور احمد اور نسائی تقریباً سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی ساری تعلیمات کے اندر زبان کی حفاظت، گفتگو کی حفاظت، جو بات منہ سے نکل رہی ہے اس کی نگہداشت، اس کی خبرگیری، یہ کتنا اعلیٰ اور اونچا مقام رکھتی ہے۔ جو تفصیلی حدیث ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ دین کے مختلف اعمال کی جو ترازو ہے، اس ترازو میں زبان اور قول اور گفتگو کا کیا مقام ہے۔ اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ میرے آگے تھے، میں آپ کے پیچھے تھا، سواری کے اوپر ہم دونوں سوار تھے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت میں داخل کر دے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو بہت بڑی بات پوچھی، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ چیز کیا ہے، اور جس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے تو یہ کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے، بڑی سہل اور بڑی آسان چیز ہے، اگر آدمی کوشش کرے تو اس کو حاصل بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو رمضان میں، اور حج کرو۔ یہ تو آپ نے پہلی بات فرمائی۔ اب آپ دیکھیے اس میں پانچوں عبادات جو ہیں جمع ہوگی، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔
پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ یہ عبادات کس طرح بھلائی کے دروازے بن جاتی ہیں، ان عبادات کے ذریعے کس طرح تم بے شمار بھلائیاں حاصل کر سکتے ہو۔ تو روزہ جو ہے وہ تو ایک ڈھال ہے۔ اگر آدمی روزہ رکھتا ہو، اپنی کھانے پینے سے رکتا ہو اور اسے صحیح تعلیم و تربیت حاصل کرے تو جو چیزیں اللہ نے روکی ہیں ان سے بھی رکے گا۔ اور صدقہ جو ہے یہ تو آگ کو بجھا دیتا ہے اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طریقے سے پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح جب آدمی اللہ کی راہ میں مال نکال کے دیتا ہے تو اس کی خیر و برکت اتنی ہے کہ برائیاں مٹتی چلی جاتی ہیں نامہ اعمال سے۔ اور پھر رات کی نماز جو آدمی آدھی رات میں پڑھے، جو کہ بڑے بڑے صالحین کا طریقہ رہا ہے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ اتنا اجر ہے کہ جو آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تم کو کیا وہ بات بتاؤں کہ جو ان سب باتوں میں سر کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ چیز جو اس کے ستون کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ چیز جو اس کے اندر جس طرح اونٹ میں کوہان ہوتا ہے اس طرح ان میں سب سے اعلیٰ اور نمایاں چیز ہے۔ پھر آپ نے خود ہی جواب دیا کہ اس سارے دین میں جو اس کا خلاصہ ہے، جو اس کا مغز ہے، وہ تو دراصل اللہ کی اطاعت، اسلام، اللہ کے سپرد آدمی اپنے آپ کو کر دے، اسی کا بن جائے، ہر چیز اس کے حوالے کر دے۔ اور اس کا جو ستون ہے جس پر کہ دین قائم ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور ذروت و سنا میں ہی جس طرح اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، تو یہ مقام جو ہے یہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کو حاصل ہے۔ گویا دین میں سب سے اونچی نیکی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اب میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، سب کے اوپر حاوی ہے، سب کا پھل ہے اور سب کی جڑ ہے۔ میں نے کہا، حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان سب کے۔ تو آپ نے کہا کف علیک ھذا، اپنی زبان آپ نے باہر نکالی، اس کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس کو روکو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم ان کو ان باتوں پر ہی پکڑا جائے گا جو ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں؟ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ اکثر لوگ تو جہنم میں سر کے بل اسی لیے ڈالے جائیں گے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کمائی کر کے لائے، کیا بیج ڈال کے آئے اور کیا فصل جو ہے وہ اب آج کے دن کاٹیں گے۔ یہ میں نے حدیث کے جو پہلے آپ کے سامنے مختصر بیان کی، طبرانی کی روایت، اور اس کے بعد تفصیل سے بیان کی جو مسند احمد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ ان سب کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جو بات مختصراً طبرانی کی حدیث میں ہے، اس طویل حدیث کے اندر تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ دراصل دین کے سارے اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اس کے بعد اللہ کی اطاعت اور نماز کا قیام اور اللہ کی راہ میں جہاد، جو چیز ان سب کو خراب کر سکتی ہے وہ زبان ہے، اور جس سے ان سب کے اندر برکت اور مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے وہ بھی زبان ہے۔ اور یہ زبانی ہے کہ جو دراصل برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ زبانی ہے کہ جو نیکیوں کی بھی جڑ ہے۔ یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کوئی خرابی کی جڑ ہے، اس سے خرابی اور فتنہ ہی پیدا ہوتا ہے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز ایک نعمت ہے کہ جس کو آدمی جس طرح استعمال کرے گا اسی طرح اس کے حصے میں اس کا پھل آئے گا۔ تو زبان سے جب آدمی ایک اچھی بات بولتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کسی کا حق ادا کرتا ہے، کوئی عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، کسی سے میٹھی بات کرتا ہے، کسی کے دل پر مرہم رکھتا ہے، کسی کا دل خوش کرتا ہے، تو یہ کلمہ طیبہ تو آسمان پر چڑھتا ہے اور اتنا پھلتا پھولتا ہے ایک چھوٹی سی بات
کہ جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ اس بات کو ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر تم اپنے بھائی سے مسکرا کے ملو تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو ایک اچھی بات کہنا جس سے کسی آدمی کا دل خوش ہو جائے، بھلی بات کہنا، نرمی کی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا، پاکیزہ بات کہنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایک اور حدیث جو اس سے پہلے بھی ہمارے درس میں آ چکی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو کان بشق تمرہ، کہ آگ سے بچو، کہ داہنے بھی آگ ہوگی اور بائیں بھی آگ ہوگی، سامنے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوگا آج کیا لے کے آئے ہو، کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اعمال کے، اس لمحے آگ سے بچو، ولو کان بشق تمرہ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے کر ہی کیوں نہ ہو، کچھ میسر نہ ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا دے دو، تو یہ بھی نہ ہو تو پھر بھلی بات تو کہیں گئی نہیں۔ ایک اچھی بات، بھلی بات منہ سے نکالنے میں نہ کوئی خرچ ہوتا ہے، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ محنت لگتی ہے، نہ کوئی آدمی کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، سوائے اس کے کہ اپنے نفس کی قیمت ضرور ادا کرنا پڑتی ہے جو بڑی بھاری پڑ جاتی ہے آدمی پر۔ لیکن زبان ہلانے میں تو کوئی محنت بھی نہیں پڑتی، ہاتھ پاؤں سے آدمی مشقت کرتا ہے تو جسم تھک جاتا ہے، لیکن زبان تو اسی لیے بہت ساری نیکیوں برائیوں کی جڑ ہے، اس کے ہلانے کے اندر کوئی مشقت نہیں۔ تو یہ جو آپ نے فرمایا دراصل یہ دین کے اندر جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کو یاد رکھے اور اللہ کو یاد کرے، اللہ پر ایمان لائے اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔ جب تک زبان سے وہ اظہار نہ کرے وہ مومن مسلمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا قانونی طور پہ۔ زبان ہی اس کو مسلمان امت کے اندر شامل کرتی ہے، زبان سے اقرار ہی اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور زبان سے ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کبھی اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، کبھی اس کا شکر کرتا ہے، کبھی اس کی تسبیح کرتا ہے، کبھی اس کی تقدیس کرتا ہے، کبھی اس کی پاکی بیان کرتا ہے، کبھی اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے۔ تو زبان ہی یہ ساری نیکیاں کرتی ہے۔ اور بندوں کے ساتھ جہاں بھی تعلقات کے اندر خرابی آتی ہے وہ زبان کے ذریعے آتی ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو گالی دیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، جھوٹی باتوں پر یقین کر کے پھیلاتا پھرتا ہے، اور بے شمار برائیاں جو ہیں باہمی تعلقات کی، ان سب کا ذریعہ جو ہے وہ زبان بنتی ہے۔ اور زبان جو ہے دراصل اس کا تعلق انسان کی زندگی میں ہر چیز سے ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو زبان سے بات نکلتی ہے وہ تو ایک بس بات ہے جو ہو گئی۔ زبان کا اثر تو دل کے اوپر بھی اور روح کی گہرائیوں میں جا کر بھی زبان کا اثر پڑتا ہے، اور جسم کے اوپر بھی زبان کا اثر پڑتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں دیکھ لیں کہ کوئی آدمی اگر آپ سے کوئی ایسی بات کہہ دے کہ جس میں آپ کی تعریف ہو، آپ کا دل خوش ہوتا ہو، آپ کی دل پسند بات ہو، تو دل کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے، ہمت بنتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے آدمی کی نفسیاتی، اور اس کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ کوئی آپ کو تسلی اور سہارے کے دو لفظ کہہ دے، طبیعت اچھی لگنے لگتی ہے، جسم پر بھی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اور کوئی آ کے آپ کو اگر بری بات کہہ دے، کوئی گالی دے دے، تو دل کے اوپر بھی زخم لگتا ہے، اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے کوئی آدمی ایسی بات سن لے جو اس کو ناگوار اور تلخ بات ہو۔ تو بات کا اثر تو روح کی گہرائی میں جا کر بھی اس کا زخم ہوتا ہے، یا اس کا مرہم جا کے رکھا جاتا ہے۔ بات کا اثر جو ہے وہ جسم کے اوپر بھی پڑتا ہے، اور جسم کے ہر حصے کے اوپر پڑتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ جوڑنے والی چیز بھی سب سے بڑھ کر زبان ہے، اور کاٹنے والی چیز بھی زبان ہے۔ زبان سے جو آدمی کو تحفہ ملتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو بہت دولت بھی دے دیں لیکن ایک بات ایسی کہہ دیں جس کی تذلیل ہوتی ہو، تحقیر ہوتی ہو، تو وہ آدمی جو ہے اس بات کی کاٹ ایسی ہوگی کہ آپ کا بے شمار احسانات بھی اچانک ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی بھلی بات کہہ دیں، کچھ بھی نہ کر سکیں، تو بھلی بات جو ہے وہ بھی کافی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بار بار دینے کے اندر بھی اس بات کا مطالبہ کیا ہے، کچھ بھی دینے کو نہ ہو
تو کم سے کم بھلی بات کہو، قول معروف۔ اگر تمہارے پاس کسی آدمی کو کچھ احسان کرنے کے لیے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسم سے مدد نہیں کر سکتے، ہاتھ سے نہیں کر سکتے، جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو قول معروف، کم سے کم بھلی بات کہو۔ اور دینے کے بعد احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا، اس سے تو سارا دیا ہوا غارت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں بھی غارت ہو جاتا ہے، انسان کے ہاں بھی غارت ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تم پر یہ احسان نہیں کیا تھا۔ گھر میں بیٹھتے ہیں، رشتے داروں کے درمیان بیٹھتے ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، تجارتی شراکت داروں کے درمیان بیٹھتے ہیں، نوکروں سے کہتے ہیں ہم نے یہ احسان کیا، تم کو ایسے کھلایا اور ایسے پلایا اور اس طریقے سے تمہارے اوپر، یہ سب جو آپ احسان جتاتے ہیں، اس سے وہ صدقات، نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں، اور اس آدمی کے دل پہ تذلیل کا، تحقیر کا بار بھی پڑتا ہے، اور وہ اس سے اپنے آپ کو، جب تذلیل و تحقیر ہوتی ہے اس کے دل کے اوپر زخم لگتا ہے۔ تلوار کا، گولی کا زخم جو ہے وہ تو منجمل ہو جاتا ہے علاج سے اور مرہم سے، لیکن زبان کے زخم کا علاج تو برسوں میں ہی ممکن نہیں ہوتا۔ ایک بات اگر آدمی کے منہ سے ایسی نکل جائے کہ کسی کے دل میں جا کر کوئی زخم ڈال دے، تو وہ بات کا زخم جو ہے وہ آپ ہزار کوشش سے بھی، جب تعلقات بگڑتے ہیں تو آپ خوب جانتے ہیں، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ ہزار کوشش سے بھی وہ تعلقات بہتر نہیں ہوتے، اس لیے کہ زبان کا زخم تو ایسا زخم ہے اس کا مرہم بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ جو ہے زبان، اس کی کھیتی لوگوں کو سر کے بل جہنم میں جائے گی۔ اب زبان کا معاملہ، گفتگو کا معاملہ یہ ہے کہ احادیث میں اس کے بارے میں سارے تعلیمات، رسول بیان کیے گئے ہیں، اور اگر ہم چند موٹی موٹی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو ان سے آدمی اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، اور فی الواقع اپنی گفتگو اور زبان کو کی کھیتی ایسی بنا سکتا ہے کہ جو اس کو جہنم میں ڈالنے کے بجائے سیدھی جنت کے اندر لے جائے، اور جس کو کہا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس کی حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ اگر زبان کی حفاظت کرے گا، زبان سے کوئی بات اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں نکالے گا، نہ اس کے بارے میں، اس کی شان میں، نہ انسانوں کے بارے میں، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی بات تو حدیث میں یوں فرمائی گئی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو کہ وہ ہے اور دیکھ رہا ہے، اسی کی دی ہوئی یہ زبان ہے، اسی کے سامنے جواب دہ ہے، والیوم الآخر، اس سے ملاقات بھی کرنی ہے، اور وہاں پر پورا ریکارڈ بھی موجود ہوگا۔ ایسا ریکارڈ کہ جب آدمی کے سامنے آئے گا تو کہے گا کہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ چھوٹے سے چھوٹا کام اور چھوٹی سے چھوٹی بات جو منہ سے نکلی وہ بھی موجود ہے، اور بڑے سے بڑا کام اور بڑی سے بڑی باتیں جو آدمی نے کہہ دی وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہے اس میں سے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ اعمال نامہ سامنے ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات زبان سے نکلتی ہے کہ بیٹھا ہوا ہے پاس طاق میں، اور فوراً اس کو اچک لیتا ہے اور نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ بات اس نے آج منہ سے کہی ہے۔ صبح سے شام تک سینکڑوں باتیں نکلتی ہیں تو جو منہ سے نکلتی ہیں۔ جس کو اس بات کا یقین ہو کہ مرنا ہے اور ایک ایک بات کا حساب دینا ہے تو فلیقل خیرا او لیصمت، تو وہ بات، بھلی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ سب سے اچھی چیز اور نیکی یہ کہ آدمی بھلی بات کہنا سیکھے، کسی سے بھلائی کی بات کر دی، محبت کی بات کر دی، میٹھی بات کر دی، دل پر اس کے مرہم رکھ دیا، اس کو تسلی اور سہارا دے دیا، اس سے بڑی تو کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو زبان کو بند رکھنا یہ کوئی بہت بڑی نیکی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اچھی بات کہنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، بندوں کو آرام پہنچانا، ان کو خوش کرنا، یہ تو اللہ نے بغیر خرچ کے، بغیر کسی محنت کے نیکی کا وہ نسخہ منہ میں رکھ دیا ہے کہ جو اتنا پھلتا پھولتا ہے کہ آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ فلیقل خیرا، لیکن اگر بھلی بات کہنے کی توفیق نہ ہو، غصہ آ رہا ہو، کسی سے دشمنی ہو، ایک دم کوئی جذبہ آدمی کے اوپر غالب آ گیا ہو، تو او لیصمت، پھر وہ خاموش ہے۔ خاموشی پھر بری بات کہنے سے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ انسان خاموش ہو۔
تو 3 باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ کہ اگر آدمی بولے تو پھر بھلی بات کہے، اچھی بات کہے۔ اچھی بات میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے، اور انسانوں کے ساتھ بھی بھلی بات، اچھی بات جو ان کو خوش کرے اور ان کے لیے آرام اور لذت کا باعث ہو، جس کے اوپر کوئی آدمی کا خرچ بھی نہ آئے، نہ ڈھیلا لگے، نہ ہلدی لگے، نہ پھٹکری لگے، بلکہ بس منہ سے نکال دینا کافی ہوتا ہے، مسکرا کے بول دینا بھی کافی ہوتا ہے، اس کو آدمی اختیار کرے، فلیقل خیرا۔ اور یہ اگر بعض دفعہ آدمی کے اوپر ہوتا ہے، بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنے اوپر قابو پائے، بھلی بات کرے۔ گھر میں گیا، کوئی بات ناگوار ہو گئی، بیوی بچے سامنے ہیں، منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دفتر میں جا کر بیٹھا، کلرک نے آ کر کوئی کام سامنے رکھا، ناگوار ہوا، منہ سے کوئی بات نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 2 دوست ہیں، دوست نے کچھ کہہ دیا، ایک دم غصے نے قابو پا لیا، پھر اس کے بعد منہ سے کوئی بات، جوش اٹھتا ہے کہ بس یہ بات تو کہہ دینا ہے، تو پھر اپنے اوپر قابو پاؤ اور سوچو کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فلیصمت، تو خاموشی اس سے بہتر ہے۔ اور سب سے بدتر چیز تو یہ ہے کہ آدمی منہ سے وہ بات نکال دے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند۔ تو یہ تو ایک پہلا بڑا بنیادی اصول ہو گیا کہ آدمی یہ سوچ لے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی ترازو میں کہاں جا کر ٹکے گی، یہ کس پلڑے میں جائے گی، یہ اعمال نامے میں کہاں لکھی جائے گی، دائیں طرف والا لکھے گا اس کو یا بائیں طرف والا لکھے گا، اور اس کا وزن اعمال نامے میں کیا ہوگا، مثبت وزن ہوگا کہ جو نیکی کا پلڑا جھکا دے، یا منفی وزن ہوگا جو گناہوں کے پلڑے کو بھاری کرتا چلا جائے۔ اس بات کو کہنے کا حاصل کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں نے اس سے کچھ اپنی تسکین کر بھی لی کہ اس کو آج نیچا دکھا دیا، اپنے دل کا بخار تو نکال لیا، یہ اس نے کیوں کہا تھا، یہ بات اس نے کیوں کی تھی، تو مجھے اپنے اس کی ضرور ہے کہ پورا ہو جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں تو لکھا جائے گا اور ترازو میں اس کا وزن کیا ہوگا۔ تو پھر آدمی اس سوچ کر خاموش رہے اور اس بات کو محسوس کرے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ زبان جس کی طرف حضور نے کئی دفعہ اشارہ کر کے فرمایا، اشارہ الیہ، کہ یہ اس کو روکو، اس پر قابو پاؤ، اس کو اپنے ضبط کے اندر رکھو، جو بات منہ سے نکلے اس پر غور کرو، اس لیے کہ آدمی کو نہیں جانتا کہ ایک بات بھی اس کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آدمی ایک بات بولتا ہے اور وہ کچھ غور نہیں کرتا کہ یہ تو ایسی بات ہے، اس کا کیا ہے، کچھ نہیں، میں نے بول دی، کہ اس میں بھلی بات ہے، بری بات ہے، کسی انسان کے بارے میں نے بات ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہے، کسی کا میں نے مذاق اڑا دیا، کسی کو میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس کو ناگوار ہوگی، کچھ نہیں سوچتا اور بات کہہ دیتا ہے، اور وہ بات تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر اتنی بڑی بات ہو جاتی ہے کہ اسی ایک بات کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔ یعنی ان باتوں کی تو اتنی اہمیت ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی میں 2 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے ایک اپنی دوسری جو ان کی آپ کے ساتھ حضور کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے بارے میں اتنا کہا کہ تو اتنی سی رکھی ہوئی ہیں، ان کا قد چھوٹا تھا کہ وہ تو اتنی سی رکھی ہوئی ہیں، تو حضور نے کہا کہ تم نے تو ایسی بات کہی عائشہ، تو اس کو اگر سب سمندروں میں ملا دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں گے۔ اس ایک بات اتنی کڑوی بات ہے، اس کا اتنا ببال ہے کہ زمین میں جتنا پانی ہے اس وجہ سے کڑوا ہو سکتا ہے۔ ایک اور دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ ایک آپ کی بیوی تھی، ان کے پاس سواری کے لیے اونٹ نہیں تھا، اور دوسری وہ تھیں جو کہ حضور نے ایک یہودی قبیلے کے اندر خیبر کے موقع پر شادی فرمائی تھی، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دوسری بیوی تھی، ان کے پاس سواری تھی، وہ فارغ تھی، تو حضور نے کہا کہ صفیہ کو تم اپنی سواری پر بٹھا لو، یہ سواری ان کو دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی سواری یہودن کو دے دوں، وہ یہودی تھی، انہوں نے اتنے ہی کہا کہ یہودن کو میں اپنی سواری دے دوں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضور نے 3 مہینے ان سے بات نہیں کی اس بات کی وجہ سے، اور آپ اس پر اتنے ناراض ہوئے اس چھوٹے سے جملے پر، اس معمولی سی بات پر، حالانکہ وہ تھی یہودی، اس مسلمان ہو گئی تھیں، لیکن اس جو الفاظ ہم بول دیتے ہیں، ان الفاظ کو حضور نے اس کی اتنی تنقید فرمائی کہ 2.5-3 مہینے آپ نے اپنی ان زوجہ محترمہ سے بات نہیں کی۔
کہ انہوں نے یہ بات منہ سے کیوں نکالی. اور بھی بے شمار واقعات حدیث کے اندر ہیں کہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ بھی بہت بڑی بن جاتی ہے. ایک اور مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ آدمی بہت سے نیک کام کرتا رہتا ہے اور کرتے کرتے پھر وہ کچھ منہ سے ایسی بات نکالتا ہے کہ سارا ذخیرہ ضائع ہو جاتا ہے, سب کچھ مٹی میں مل جاتا ہے اور وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور ایک آدمی بہت سی برائیاں کرتا رہتا ہے اور بالآخر وہ ایسی بات منہ سے نکالتا ہے کہ جس کی بنا پر ساری برائیاں مٹ جاتی ہیں اور وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے, بلکہ اس کے اثرات تو گزشتہ اعمال پر, آئندہ اعمال پر, ساری چیزوں پر پڑتے ہیں. جو باتیں کہ جن سے کوئی حاصل نہ ہونا, بری ہو نہ اچھی ہو, وہ اس تعریف میں آتی ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی تو یہ ہے کہ جس بات سے کوئی مطلب نہیں ہو اس کو بھی آدمی چھوڑ دے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جو آدمی بے معنی بات کرتا ہے اس کی مثال اس تاجر کی ہے جس کے پاس ایک طرف تو ہیرے جواہرات کا ڈھیر رکھا ہوا ہو اور دوسری طرف ٹھیکرے اور مٹی کے پتھر ہوں, اور اپنی جھولی پتھروں سے بھرتا جائے اور ہیرے جواہرات کو چھوڑتا جائے. اسی وقت میں اسی طرح زبان ہلا کر جو وہ بے معنی فضول گفتگو کرتا ہے اس میں وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے, ایک کلمہ کہہ سکتا ہے, سبحان اللہ کہہ سکتا ہے, الحمدللہ کہہ سکتا ہے, اور اس سے آگے بڑھ کے کسی انسان کا دل خوش کر سکتا ہے, اس کو مسرت پہنچا سکتا ہے. اور جس نے مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس نے اللہ کے رسول کو خوش کیا اس نے خود اللہ کو خوش کیا. تو انسان کا دل اور انسان کی حیثیت تو اللہ کے نزدیک یہ ہے, اور اس کے ساتھ تعلقات میں اپنی بڑائی کا احساس, جھگڑے میں جیت جانے کا جذبہ, بحث چھڑ جائے تو دوسرے کو ذلیل کرنے کا جذبہ, اب میں ایسی اس کو مار دوں گا کہ یہ بھی یاد کرے گا, میں ایسی دلیل دوں گا, اس سے ایسی بات کروں گا چپ ہو جائے گا. یہ ہمارے عام چیزیں ہیں پیسوں کے اندر, رشتوں کے اندر. جیسا میں نے کہا رشتہ داروں کے اندر کسی پر احسان کرتے ہیں تو احسان جتاتے ہیں, ملازموں کے ساتھ دفتر کے اندر, کاروبار کے اندر ہم نے یہ نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ, اور بے شمار طریقے ہیں کہ جن سے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نیک اعمال کو برباد بھی کرتی ہیں اور اعمال نامے کے اندر وہ اعمال لا کر شمار کرتی ہیں کہ جو آدمی کو جہنم میں, سر کے بل جہنم میں. اسی لیے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہر وہ بات جو ہم بولتے ہیں کیا وہ ہمارے حساب میں لکھی جاتی ہے؟ زبان تو آدمی برابر چلاتا رہتا ہے نا, صبح سے شام تک زبان ہلاتا ہے اور بلا تکلف بولتا چلا جاتا ہے, اور وہ یہ نہیں سمجھتا کام تو آدمی محنت کرتا ہے ہاتھ سے کچھ, تو بڑا وہ محتاط ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بہرحال کوئی عمل کیا. ایک بزرگ کے الفاظ میں جب تک آدمی بات کرنے کو بھی عمل نہیں سمجھے گا اس وقت تک تو اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی. یہ بھی ایک عمل ہے جو بات آدمی کرتا ہے. فرمایا کہ جو ہم بات کرتے ہیں وہ بھی لکھ لی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا بڑی محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, کہ سکلت کا اموں کا, تمہاری ماں تم کو روئے. جو لوگ جہنم میں سر کے بل گریں گے وہ تو اپنی زبان کی فصل جو کاٹیں گے اس کی وجہ سے کریں گے. اور نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, کلمہ, جہاد, ان سب کے اوپر جو چیز حاوی ہے وہ تو آدمی کی زبان ہے. زبان سے ہی دل پر بھی اثر پڑتا ہے, زبان سے روح پر بھی اثر پڑتا ہے, زبان سے تعلقات بگڑتے ہیں. اور تعلقات کا بگاڑ تو ایسا ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہے الحالقہ, یہ ایک استرے کی طرح ہے. لا تعلق الشعر ولکن تعلق الدین, یہ بال نہیں مونتا, اس طرح تو بال صاف کرتا ہے سر کے, لیکن تعلقات کی خرابی یہ تو پورا کا پورا دین کو مون کے صاف کر دیتی. نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, عبادات سب اس سے صاف ہو جاتے ہیں. تعلقات کی خرابی میں آپ سب جانتے ہیں, سب کا تجربہ ہے کہ سب سے بڑھ کر دخل جو ہے وہ آدمی کی زبان کو ہے, آپ کی بات چیت کو ہے, جو کلمات آپ کہتے ہیں ان کو ہے, ان کی نگہداشت اور سوچ کے بولنا. یا تو آدمی اچھی بات بولے, اللہ کو یاد کرتا رہے, کچھ نہیں لگتا, آپ بے سوچے سمجھے بھی اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, کچھ نہیں خرچ ہوتا اس کے اندر, اور اس کا بھی ثواب اور اجر ہے.
لیکن اصل ثواب اور اجر تو اس بات کا ہے کہ آپ جب لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے، جو آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے برابر ہیں، آپ کے اوپر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، خاندان کے اندر ہیں، وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زیر دست گھروں کے اندر دے دیا ہے، وہ نوکر جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں جن کو پہلے غلاموں سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور وہ ملازم جو آپ کے دفتروں میں کاروبار میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ انسان محلے والے ہیں، تاجر ہیں۔ اس میں دراصل اپنی زبان پر قابو ضروری ہے، اور اس کا علاج بس یہی ہے کہ اللہ کے اوپر وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اس کے اندر یہ خرابی میں آپ سب جانتے ہیں، سب کا تجربہ ہے کہ سب سے بڑھ کر دخل جو ہے وہ آدمی کی زبان کو ہے، آپ کی بات چیت کو ہے، جو کلمات آپ کہتے ہیں ان کو ہے، ان کی نگہداشت اور سوچ کے بولنا۔ یا تو آدمی اچھی بات بولے، اللہ کو یاد کرتا رہے، کچھ نہیں لگتا، آپ بے سوچے سمجھے بھی اگر اللہ کا ذکر کرتے رہیں، استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، کچھ نہیں خرچ ہوتا اس کے اندر، اور اس کا بھی ثواب اور اجر ہے۔ لیکن اصل ثواب اور اجر تو اس بات کا ہے کہ آپ جب لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑے، جو آپ کے زیر دست ہیں، آپ کے برابر ہیں، آپ کے اوپر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، خاندان کے اندر ہیں، وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے زیر دست گھروں کے اندر دے دیا ہے، وہ نوکر جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں جن کو پہلے غلاموں سے تعبیر کیا جاتا تھا، اور وہ ملازم جو آپ کے دفتروں میں کاروبار میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، یہ انسان محلے والے ہیں، تاجر ہیں۔ اس میں دراصل اپنی زبان پر قابو ضروری ہے، اور اس کا علاج بس یہی ہے کہ اللہ کے اوپر وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اس کے اندر یہ ہوگا تو وہی اس کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، بولے گا تو بھلی بات بولے گا کہ اللہ کے سامنے جا رہی ہے، لکھی جائے گی، ورنہ خاموش ہے۔ اور پھر اس کا جیسا میں ہم کئی ہفتوں سے ہم آپ کے سامنے آپ بیان ہو رہا ہے اس بات کا کہ اصل میں تو زبان جو کچھ بولتی ہے اس کا مرض جو ہے دل کے اندر کہیں ہوتا ہے، جڑ وہی ہوتا ہے کہ اپنی برتری کا احساس، میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من، یہ شیطان کا جو مرض تھا جس نے اس کو ڈبو دیا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ تو مجھ سے آدم سے سجدہ کرنے کو کہہ رہا ہے، انا خیر من، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں۔ یہ اپنی بڑائی کا احساس، استکبرا، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور یہ پہلی چیز تھی، تو اس کو حسد ہوا، اور یہ حسد جو ہوتا ہے پھر یہ آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر آدمی چغلی بھی کھاتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، کہیں مجلس میں بیٹھتا ہے تو 100 بہانے ڈھونڈتا ہے، اور زبان تو بڑی جادو کی طرح کی چیز ہے، 100 بھیس بدل سکتی ہے زبان، اور آدمی بظاہر معلوم ہوتا ہے بڑی معصوم بات کر رہا ہے، اس کے پیچھے کبر بھی ہوتا ہے اور حسد بھی ہوتا ہے اور کینہ بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بیماریاں دل کے اندر ہوتی ہیں تو پھر وہ الفاظ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پہلے تو ان بیماریوں سے بھی اپنے دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، تواضع اختیار کرے، اللہ کے آگے بندگی اختیار کرے، اللہ کے بندوں سے محبت کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر قانے رہے، دوسروں سے حسد نہ کرے، تو زبان جو ہے خود بخود ٹھیک ہوگی، الفاظ بھی ٹھیک ہوں گے۔ اور اس بات کو سامنے رکھے کہ جو زبان سے بات نکل رہی ہے یہی بات جنت میں بھی لے جا سکتی ہے، جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ عمل سے جسم کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ زبان کا عمل بھی ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جیسا میں نے کہا کسی انگریزی کا بھی یہ مقولہ ہے، اردو کا بھی ہے، کہ ایک اچھی بات، نرم دلی کی بات، محبت کی بات، حسن اخلاق کی بات، اس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا آدمی کا۔ وہ آدمی کیوں کنجوسی کرتا ہے؟ پیسہ دینے میں تو آدمی کنجوسی ہوتی ہے کہ میں پیسہ نکالوں گا جیب سے تو خرچ ہو جائے۔ اچھی بات کہنے میں کیا کنجوسی ہے، اور کیوں آدمی اس سے رکتا ہے؟ گھر میں بچوں سے، بیوی سے، رشتہ داروں سے، نوکروں سے، محلے میں دوستوں سے، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر کچھ بھی لوگوں کے پاس دینے کو ہمارے پاس نہ ہو تو کم سے کم منہ سے وہ بات نکلے کہ جو لوگوں کے زخم منتمل کرے، ان کے دلوں پر مرہم رکھے، ان کے لیے ہدیہ اور تحفہ بن جائے۔ جیسا میں نے کہا کہ زبان کا زخم اتنا کاری ہوتا ہے کہ کوئی مرہم برسوں بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، اور زبان سے دی ہوئی لذت ایسی لذیذ ہوتی ہے کہ آدمی برسوں بھی اس کا مزہ نہیں بھولتا۔ ایک لفظ آپ محبت کا کہہ دیں، آدمی 40 برس یاد رکھتا ہے کہ اس آدمی نے اس وقت مجھ سے یہ محبت کی بات کہی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے ذریعے نیکی کے بھی سارے دروازے ہمارے لیے کھول دیے ہیں اور بدی کے دروازے بھی ہمارے منتظر ہیں، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سا دروازہ اختیار کرتے ہیں اور کس راستے پہ چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سمو بسر، سمو بسر، سمو بسر، سمو بسر، سمو